الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس دن سے یہ کائنات آباد ہوئی ہے اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد کل 12 رکھی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینہ کو اللہ رب العزت نے بہت سی خصوصیات اور بہت سے امتیازات اور فضائل سے نوازا ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے اور ایسے اجر اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے شروع ہونے سے 2 ماہ پہلے ہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے درخواست فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس رجب کے اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور زندگی میں اتنی مہلت عطا فرما کہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ دیکھیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان فبلغنا رمضان۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں فرماتے تھے؟ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی افضل ترین ہستی ہیں، رب تعالیٰ کے بعد مقام و مرتبہ آپ کا ہے، اس قدر افضل شخصیت ہونے کے باوجود آپ رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کی خواہش فرماتے ہیں۔ آپ کے نامہ اعمال میں جس قدر نیکیاں ہیں، کائنات کی
کسی شخصیت کے نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں نہیں ہیں، تو اس کے باوجود آپ کیوں خواہش فرماتے تھے؟ اس کی وجہ ایک حدیث مبارک میں بیان ہوئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک قیام فرماتے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت فرماتے۔ بس اوقات ساری رات عبادت میں گزر جاتی، کھڑے ہو کر نوافل ادا کر رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس مشقت کو دیکھ کر فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے کملی والی شخصیت، کملی اوڑھنے والی ذات، رات کو قیام تھوڑا کیا کرے، آرام بھی فرمایا کرے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت جی آپ رات کو ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے، یعنی سوج جاتے ہیں۔ بس اوقات کوئی بندہ ضرورت سے زیادہ پاؤں سے مشقت والا کام لے تو یہ سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے اس میں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بڑا لمبا قیام فرماتے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو قیام کی حالت میں بہت دیر کھڑے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، رکوع کرتے تو بہت لمبا کرتے، سجدہ کرتے تو بہت لمبا کرتے۔ بسا اوقات سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ مجھے گمان ہوتا کہ شاید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ اس قدر اللہ کی عبادت۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت جی اتنی زیادہ مشقت کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں، تو اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی عبادت تھوڑی کر لیا کرے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب عنایت فرمایا، کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ پاک نے اگر مجھے اتنی عنایتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانیاں کی ہیں، تو کیا میں ان کا شکر ادا نہ کروں؟ اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی شروع ہونے سے 2 مہینہ پہلے ہی دعائیں شروع فرما دیتے تھے۔ آپ کا رجب اور شعبان کا بہترین اور عظیم وظیفہ یہی تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو برکت عطا فرمائیے، ہمارے لیے بابرکت بنا دیجیے، اور یا اللہ زندگی عطا فرمائیے
تاکہ رمضان المبارک کے مہینے کو دیکھے اور پائے اور اس میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں، اور یہ اللہ تیرے مزید شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا معنی خیر کثیر۔ کسی انسان کو انسان ہوتے ہوئے جتنی عظمتیں، جتنی فضیلتیں، جتنی رفعتیں، بلندیاں مل سکتی ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عطا فرما دی۔ اب ان فضیلتوں کا اور ان عنایتوں کا اثر یہ ہو کہ آپ میرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھے۔ تو حضور اس لیے ساری ساری رات عبادتیں کرتے تھے، اور اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہوتا تھا کہ مہینوں پہلے اس مہینے کو پانے کی خواہش کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ازواج مطہراتی بتاتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اپنی کمر مبارک بستر پر نہیں لگاتے تھے۔ باقی دنوں میں مشقت کا، محنت کا، عبادت کا یہ حال تھا کہ پاؤں مبارک عبادت کرتے ہوئے تھک جاتے، رمضان المبارک میں تو حد ہی فرما دیتے، کمر مبارک بستر پر نہیں لگاتے تھے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور پھر خود ہی نہیں، خود بھی جاگتے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگاتے، ان کو بھی کہتے اٹھو، رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ پچھلے جمعہ المبارک میں یا اس سے پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، مقام عبودیت یہ ایک عظیم مقام ہے، جو جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے اعلیٰ مقام عبودیت پر پہنچ جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مقام عبودیت حاصل تھا۔ قیامت کے دن بھی اس کا اظہار ہوگا۔ فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، جب لوگ سفارش کے لیے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، کوئی بھی سفارش کے لیے تیار نہ ہوگا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ، حساب و کتاب کے شروع ہونے کی درخواست۔ اس میں اپنے فضائل نہیں بیان فرمائیں گے، اللہ پاک کے آگے سجدے میں گر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں خود ان الفاظ سے اللہ رب العزت کی تعریف کروں گا، حمد و ثنا کروں گا، اس سے پہلے میں نے کبھی تعریف کی نہ ہوگی، مجھے پتہ نہ ہوگا، یاد نہ ہوگا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پانے کی خواہش فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے،
عظمت والی چیز کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی عظمت والی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو رمضان کے علاوہ کی گئی، ایک عبادت وہ ہے جو رمضان کے مہینہ میں کی گئی، ایک تلاوت وہ ہے جو رمضان سے پہلے کی گئی، ایک وہ ہے جو رمضان کے مہینہ میں کی گئی، ایک ذکر اور اذکار وہ ہیں جو رمضان سے پہلے کیے گئے، ایک وہ ہیں جو رمضان کے مہینہ کے اندر کیے گئے۔ ان کے اجر اور ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ رمضان المبارک چونکہ عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس مہینے میں نیکیوں کا اجر اور ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ افضل چیز کی طرف جس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ افضل ہو جایا کرتی ہے۔ جس نماز کی نسبت رمضان کی طرف ہوئی، جس تلاوت کی نسبت رمضان کی طرف ہوئی، جس ذکر اور اذکار کی نسبت رمضان کی طرف ہوئی، تو افضل کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے وہ بھی افضل ہو گئی، اس لیے اجر اور ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو چونکہ اجر اور ثواب بہت بڑھا دیا گیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے اس مہینے کو پانے کی خواہش فرمایا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ در حقیقت مہمان ہے جو سال بعد ہمارے پاس آتا ہے، اور کسی بھی مہمان کا استقبال اس کی شایان شان ہوتا ہے۔ کچھ مہمان ایسے ہیں جو ہمارے پاس ہفتے 10 دن بعد آتے رہتے ہیں، کچھ مہمان ایسے ہیں جو مہینے 2 مہینے بعد آتے ہیں، کچھ مہمان ایسے ہیں جو 6 ماہ بعد آتے ہیں، اور کوئی مہمان ایسا ہے جو بیچارہ سال بعد ہی آتا ہے، عید ہی ملنا ہوگا۔ تو جو مہمان کبھی کبھار آتا ہے اس کا استقبال اس کی شایان شان ہوتا ہے، جو ہر 5-7 دن بعد آتا ہے اس کا استقبال اس کی شایان شان ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، جو 8-10 دن بعد آتا ہے بنا کر چلو کوئی نہیں یار، چائے پانی پلا کے توڑ دو، چائے بسکٹ منگوا لو، بوتل پلا دو، نال نیم کو لے آؤ۔ جو مہینے 2 مہینے بعد آتا ہے کہ چلو مرغا پکا لو، برائلر مرغا، روٹی پکا لو۔ تو 6 ماہ بعد آتا ہے کہتے یار برائلر بھی پکا لو، ساتھ چاول بھی پکا لو۔ ہاں جی، اب جو سال بعد آتا ہے تو نہیں یار، اس کے لیے اعلیٰ کھانے ہونے چاہیے، بکرا پکاؤ، کسٹرڈ بناؤ، پھرنی بناؤ۔ ہاں جی، آئے تو اس کے آنے سے پہلے سارے اچھے اچھے کپڑے پہنو، صفائیاں کرو۔ ہاں جی، کبھی کبھار آنا ہے۔ تو رمضان سال بعد آنے والا مہمان ہے، تو اس کی مہمان نوازی اس کی شایان شان ہے۔ عام مہمان آتا ہے تو بندہ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتا، لیکن کوئی خاص مہمان آئے جس نے کہ سال 6 ماہ آنا، اب اس کے لیے استقبال اس کی شایان شان ہے، اس لیے صفائیوں کا اہتمام بڑا ہوتا ہے۔ بڑا بندہ آ رہا ہے، شخصیت پر مدار و مدار ہوتا ہے استقبال کا اور اس کے لیے اہتمام کا۔ رمضان ایک بڑا مہمان، ایک عظیم مہمان ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بخشی بخشائی ذات ہے، کائنات میں سب سے نیک، اور آپ کے نامہ اعمال میں
سب سے زیادہ نیکیاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود رمضان مبارک کا استقبال اس کی شان شان کیا کرتے تھے۔ 2 ماہ پہلے ہی رمضان کے تذکرے شروع فرما دیتے۔ یہ استقبال ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اب اس کا تذکرہ کرنے کے 2 طریقے، ایک آج کل ہمارے یہاں چلا ہے، ہاں جی، ایک آج کل تذکرہ ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، عید نہ کر، عید بھی آ جائے گی، پہلے روزے رکھ، عقل ٹکانے آ جائے گی۔ اب یہ ہمارے یہاں استقبال ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دیجئے، اور یا اللہ رمضان مبارک میں ہمیں ایک مرتبہ پھر عبادت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ حضور استقبال فرماتے تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر یہ کوئی باتیں نہیں کرتے تھے، دعائیں نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے سامنے یہ دعائیں ہوتی تھی، تاکہ صحابہ کرام کو پتہ چل جائے کہ رمضان عظیم الشان مہمان ہے، اس کا استقبال اس کی شان شان ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی اس کا استقبال کرنے والے بن جائیں، پھر صرف صحابہ کرام نہیں، آنے والی نسلوں میں امت کے تمام افراد رمضان مبارک کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کا پتہ ہی نہیں کسی کو، رمضان کی عزت اور قدر کا ہی نہیں پتہ۔ جس طرح باقی 11 مہینے اپنی روٹین کے مطابق گناہوں میں گزر جاتے ہیں، اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ بھی گناہوں میں گزر جاتا ہے۔ رمضان مبارک عظیم مہمان ہے، اور عظیم مہمان جب کسی گھر میں آئے، مہمان جب گھر میں آئے تو ایک سوچ بچوں کی ہوتی ہے، ایک بڑوں کی ہوتی ہے۔ جب مہمان آئے تو ایک خوشی بچوں کی ہوتی ہے اور ایک بڑوں کی ہوتی ہے۔ بچوں کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ آج نئے کپڑے پہنیں گے، آج حلوہ کھائیں گے، آج حلوہ پکے گا، آج کھیر پکے گی، آج گوشت اور چاول پکیں گے۔ یہ بچوں کی خوشی ہے کسی کی آمد پر، ہاں جی۔ اور بڑوں کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ بزرگوں کی، بڑوں کی زیارت کریں گے۔ یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا کیا تقاضا ہے؟ اس کی کیا خواہش ہے؟ اس کے کیا مطالبات ہیں؟ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑوں کی سوچ ہوتی ہے۔ تو چھوٹے نئے کپڑے پہنے اور کھانے پینے میں مگن ہوتے ہیں، ان کی یہی سوچ ہوتی ہے وہ بڑا آ رہا ہے تو لہذا کھائیں گے، پئیں گے، مزے اڑائیں گے۔ اور رمضان آ رہا ہے تو بچے کہیں گے واہ، شربت پیا کریں گے، دودھ سوڈا پیا کریں گے، سموسے کھایا کریں گے، پکوڑے کھایا کریں گے، پھل کھایا کریں گے، ہاں جی۔ باقی دنوں میں دہی نہیں ہوتا تو کھایا کریں گے، ہاں جی۔ یہ بچوں کی سوچ ہے۔ اور بڑوں کی سوچ، رمضان آ رہا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے، اپنے کیے پہ نادم ہوں گے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے رمضان کے مہینے کی قدر کرنے والے بن جائیں گے۔ رمضان تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے والے بن جائیں، تو زیادہ سے زیادہ ہم فرضی عبادت تو کریں گے، نفلی بھی کریں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، اور ذکر اذکار بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، سب نیک اعمال کریں گے۔ تو مہمان کیوں آ رہا ہے؟
بڑوں کی نظر کیوں پہ ہوتی ہے اور چھوٹوں کی نظر کھانے اور پینے پہ ہوتی ہے؟ تو آج ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کی عزت اور قدر باقی نہیں رہی۔ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر اور عزت ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو پچھلے رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں۔ ان کے وہاں میں گمان میں بھی یہی تھا کہ ہماری زندگی بڑی لمبی ہے، ہم نے بڑی زندگی پانے کوئی بھی توبہ کر لیں گے، زندگی بڑی لمبی ہے اس لیے کوئی بھی نمازیں پڑھ لیں گے، ابھی نہیں بھی پڑھتے تو کیا ہے، زندگی بڑی لمبی ہے، ابھی تو فلاں فوت ہوا میری تو باری نہیں آئی، لہذا اب ہی کھیل کود کے دن میں کچھ اور کھیل کود لیں۔ لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہے، جب قبر میں گئے ہیں اور وہاں قبر سے واسطہ پڑا ہے تو اب دنیا میں آنے کی خواہش کرتے ہیں، کاش کہ دنیا میں ہمیں آنا نصیب ہو جائے اور ہم دوبارہ دنیا کے اندر آ کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کیجئے اور اس کی شان اس کا استقبال کیجئے۔ اس کا استقبال یہ ہوگا کہ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو تیار کر لیجئے کہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، میں اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات کی انتہا کر دوں گا۔ زندگی میں سب سے زیادہ رمضان المبارک میں اس مرتبہ میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ فرض نمازیں تو جماعت سے پڑھنی ہی ہے، نوافل کی کثرت کروں گا، تلاوت کی کثرت کروں گا، ذکر اللہ کی کثرت کروں گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو بخشوانے والا بن جاؤں گا۔ ابھی سے عزم کر لیجئے، استقبال یہ ہے کہ پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں اگر مجھ سے کوئی روزہ رہ گیا تھا، اس مرتبہ جو بھی ہو جائے رمضان المبارک کے روزے نہیں چھوڑوں گا، اور کوئی کام ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ بعض لوگ اپنے کاموں کا بہانہ بنا کر رمضان المبارک کے مہینے کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق ایسی نہیں جس کی روزی اللہ رب العزت کے ذمہ نہ ہو۔ روزی اللہ رب العزت نے دینی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے ہم روزہ نہیں نبھا سکتے تو اپنے کام کو بدل لو، روزی اللہ نے دینی ہے۔ کون سا ایک ہی کام کے اندر اللہ پاک نے روزی رکھی ہے؟ رمضان سے ابھی مہینہ پہلے، مہینہ بھی باقی ہے، ابھی زیادہ محنت کر کے جو ہے کچھ پیسے زیادہ کما لو، رمضان مبارک کے مہینے میں جو ہے اپنے کام کو آسان بنا لو، تھوڑا وقت کام کر لیا کرو۔ عجیب بات ہے، لوگ رمضان کا استقبال نہیں کرتے، رمضان کی عبادات کی فکر نہیں کرتے، یہ فکر نہیں کرتے رمضان کیوں آ رہا ہے، عید کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ کل مجھے ایک عزیز کا فون آیا کہ عید آ رہی ہے، ہم نے تو بچوں کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ کہ سبحان اللہ، عید سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کی ہے۔ عید ایک دن رہتی ہے، اس کی تیاری مہینہ 2 مہینے شروع ہو جاتی ہے پہلے ہی۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ رہتا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی بھی رمضان کیوں آیا۔ کاریگر بھی جو پاور لوم پہ کام کرتے ہیں، ورکر، یہ بس اوقات عید سے پہلے 24 گھنٹے پاور لوم پہ لگاتے ہیں، 2 دن لگاتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں ہمیں نیند نہ آئے،
تھکاوٹ کے نہ ہونے کی گولیاں کھا کے 24 گھنٹے پاور لوم پہ لگاتے ہو. کیوں؟ عید آ رہی ہے، بچوں کو کپڑے بنانے، فلانے کو عید دینی ہے، فلانے کو عید دینی ہے. عید کی تیاری کے لیے 24 گھنٹے لگ رہے ہیں اور اس کو مشقت بھی نہیں سمجھتے. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں روٹین کے کام کو بھی مشقت سمجھتے ہیں اور بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر یہی ذہن بن جائے کہ بھی چلو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم ایک مہینہ پہلے ڈٹ کے کام کر لیں اور ڈٹ کے کام کر کے 2 مہینوں کی کمائی کر لیں ایک مہینے کے اندر، رمضان المبارک کا مہینہ آرام سے روزے رکھ کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. یہ سوچ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے نہیں بنتی کہ رمضان المبارک کے مہینے کی عزت اور قدر دل میں ہے ہی نہیں. جس چیز کی عزت اور قدر دل میں ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم بھی نکل آتا ہے، لیکن جس چیز کی عظمت اور قدر دل میں ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم بھی نہیں نکلتا. باقی 11 مہینے جس طرح گناہ کرتے ہوئے گزرتے ہیں روٹین کے مطابق، رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اسی طرح ہی زندگی ہے. ہم اپنے ایسے کئی بڑوں کو جانتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں جنہوں نے بڑے بڑے مشقت کے کام کیے، دیہڑیاں اور مزدوریاں کی، لیکن زندگی میں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں کہ انہوں نے کبھی روزہ چھوڑا ہو. سنا بھی نہیں، نہ کبھی ان کے منہ سے کبھی سنا تھا کہ یہ ہمارا کام سکتا ہے ہم روزہ چھوڑ دینا. میرے والد صاحب نفر اللہ عمر کا داؤ پاور لوم چلاتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور بڑی مشقت والے کام کیے ہیں، لیکن یاد ہی نہیں کہ کبھی زندگی میں روزہ چھوڑا ہو. جس نے روزے رکھنے تو وہ رکھتا جو بھی ہو جائے، جس نے نہیں رکھنے تو نہیں رکھتا. جس نے رکھنا وہ 100 سال کا کمزور ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اب نبھا نہیں سکتا، فدیہ ادا کر دے، کہتا نہیں میں رکھنا ہی رکھنا ہے، وہ رکھتا ہے. جس کی شوگر 500 تو وہ بھی رکھتا ہے. جس نے نہیں رکھنا ہٹا کٹا صحت مند، کوئی پریشانی نہیں، بس وقت کام بھی کوئی مشقت والا نہیں، اے سی میں ہر وقت بیٹھا ہے، روزہ پھر نہیں رکھتا. تو یہاں کام کے مشکل اور آسان ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں دینی فکر، دینی خیرت کی بات ہے. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے جو روزہ رکھا ہے اس میں اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں، بندے کا اپنا فائدہ ہے. اللہ پاک بندے کو ایک تو گناہوں سے پاک کر دیتے، نمبر 2 اس کی صحت کی جسمانی حالت ہے جو اس کو بہتر فرما دیتے ہیں، ظاہر بھی پاک کر دیتے ہیں، باطن بھی پاک کر دیتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب یہ کہ ظاہر باطنی پاک کی ہے، گناہ پاک ہو گئے، روحانیت مضبوط ہو گئی، اللہ پاک سے تعلق قوی ہو گیا، اور جسم کی پاکی بھی اس میں یہ ہے. سارا سال غذا کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے اپنا بیلنس کھو بیٹھتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں اور کئی طرح کے موذی جراثیم ہمارے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں. رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جسم کو ان تمام موذی اثرات اور جراثیم سے پاک فرما دیتے ہیں. آج لوگ سائنسدانوں کی باتیں ہمیں سناتے ہیں
فلاں سائنسدان نے کہا ہے کہ سال میں ایک مہینہ اگر 16 گھنٹے کے قریب جو اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھو تو معدہ بہت اچھی طرح واش ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کی جو ہے معدے کی جو کہنے گندی رطوبات ہیں اور جراثیم سارے جو دور ہو جاتے ہیں اور معدہ واش ہو جاتا ہے، اور آئندہ کے لیے کام کرنے کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ فلاں سائنسدان نے کہا۔ آج لوگوں کا سائنس پر بڑا ایمان ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تو پہلے ہی فرمایا ہوا ہے۔ تو ہم اگر روزہ رکھیں تو کوئی سائنسدان کے قول کو، اس کی بات کو سامنے رکھ کر نہ رکھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھیں۔ اصل تو اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا فرض ہے اور یہ بندے کے ذمہ قرض ہے۔ ایک اضافی فائدہ ہے اس سے، اگر یہ فائدہ نہ بھی ہو تب بھی ہمیں رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے اس کی شایان شان استقبال کیجئے۔ اور استقبال اس کا اس طرح ہے کہ خود بھی روزوں کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے تیار ہو جائیے، اور عزم کیجئے کہ اس مرتبہ سابقہ سالوں کی کوتاہیاں دہراؤں گا نہیں، بلکہ رمضان مبارک کا حق ادا کروں گا۔ اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں بھی اس بات کی آواز لگائیے، اگر وہ رشتہ داروں میں روزہ نہیں رکھتا تھا اس کو روزہ رکھنے کی ترغیب دے، اپنی اولاد میں سے کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیجیے، بیوی میں سے بیوی روزہ نہیں رکھتی روزہ رکھنے کی ترغیب دیجیے، والدین روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھنے کی ترغیب دیجیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو نہ چھوڑیں۔ بعض لوگ ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ بھی نہیں رکھتے اور اس کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہیں، شریعام اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ چائے کی دکانیں شریعام کھلی ہیں، کھانے کے ہوٹل ہیں شریعام کھلے ہیں، لوگ بغیر کسی عزت و شرم کے شریعام سگریٹ پیتے ہیں، ہاں جی بازار سے گزر رہے ہیں، پتہ ہی رمضان ہے اس کا کوئی احترام ہے۔ کوئی کہہ دے او یار یہ کام کرنی ہے چپ کے کر لو، اس کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو بڑا نیک تینوں جاننے ہیں سے، یعنی روزہ بھی نہیں رکھا، اس کے تقدس کو بھی پامال کیا۔ پچھلے سال غالباً میں ایک اخبار پہ خبر پڑھ رہا تھا، ایک ہندو عورت تھی اور وہ پولیس کے محکمے میں تھی، غالباً ایس ایچ او تھی یا ایس پی کا اس کا عہدہ تھا، ہندو عورت۔ اس کا بیان آیا، وہ کہتی کئی سالوں سے میں روزے رکھ رہی ہوں، کئی سالوں سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ رہی ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں تو روزے کا آپ کو کیا ثواب اور کیا فائدہ؟ تو کہنے لگی میں جس علاقے میں رہتی ہوں سارے کے سارے لوگ مسلمان ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں، اور میں بھی ان کی دیکھا دیکھی روزہ رکھتی ہوں تاکہ علاقے کے اندر محلے کے اندر میرے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اور شریعام کھانے پینے کی وجہ سے اس کا تقدس پامال نہ ہو، مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، اس وجہ سے رکھتی ہوں۔ اب یہ بات ایک کافر خاتون کو سمجھ میں آ گئی بیچاری کو، جیسی بھی سمجھ میں آئی، لیکن ایک مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی، شریعام کھاتا پیتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کا تقدس پامال کرتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب تو بسا اوقات لوگوں کو رمضان مبارک کے مہینے اسلامی مہینوں کے نام ہی بھول گئے۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، ایک کتاب میں نے پڑھا تھا
کہ ایک نوجوان لڑکا انگلینڈ سے پڑھ کے آیا، اس کے گھر والے اس کو لینے کے لیے گئے، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا لینے کے لیے۔ اب وہ جہاز سے نیچے اترا، اپنے رشتے داروں سے ملا تو کہنے لگا کہ جہاز میں کھانا انہوں نے دیا کہ اچھا نہیں تھا، میں نے نہیں کہا مجھے بھوک لگی ہے، یہاں پہلے کہیں کسی جگہ پر کھانا کھا لیں۔ تو گھر والوں نے کہا جی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہوٹل تو بند ہیں، کہاں سے کھانا ملے گا؟ اور بچہ بیچارہ انگلینڈ سے پڑھ کے آیا تھا، بڑی ڈگریاں لے کے آیا تھا، تو کہتے رمضان کون سا مہینہ ہے؟ مہینوں میں رمضان نام کا مہینہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب فوراً انگریزی مہینوں کے نام گن دیے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی۔ کہتا ہے اس میں تو رمضان نام کا مہینہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دیکھا دیکھ کہ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ایک عیسائی اپنے بچے کے ساتھ بغداد سے گزر رہا تھا۔ بغداد بہت بڑا روحانی مرکز ہے مسلمانوں کا۔ بغداد سے گزر رہا تھا، عیسائی بچے کے پاس کوئی کھانے کی چیز تھی تو وہ نکالی اور کھانے لگا۔ تو عیسائی باپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، گا شرم نہیں آتی؟ شریعام بازار کے اندر کھاتے پیتے ہوتے، پتہ نہیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور مسلمان اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو تم ان کے محلوں سے گزر رہے ہو اور اس طرح شریعام کھا پی رہے ہو؟ مروانا ہے ہمیں یہاں علاقہ مسلمانوں کا، شریعام کھا پی رہے ہو۔ اب مسلمان کی یہ حالت ہے کہ وہ اکڑتا ہے، شریعام سگریٹ پیتا ہے، شریعام کھانے کھاتا ہے، شریعام چائے پیتا ہے اور اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ حس یہاں تک مر چکی کہ واضح نصیحت بھی اثر نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی شان شان، اس کا استقبال کیجئے، اور اس کا استقبال یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، خود بھی روزے رکھوں گا، خود بھی عبادت کروں گا، اور اپنے گھر والوں، عزیزوں، رشتہ داروں سب سے عبادت کرواؤں گا۔ ہمارے یہاں یہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے نا، پہلے 5 7 دن 10 دن مسجدوں میں ذرا رش ہو جاتا ہے، نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن دوسرا عشرہ تقریباً جب شروع ہوتا ہے تو وہی حال ہو جاتا ہے، پھر دوسرے عشرے میں پھر مسجدیں خالی۔ پتہ نہیں یہ کیسا طرز ہے کہ پہلے 5 7 دن یاد رہتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، لیکن پھر وہی صورتحال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی شأن شان، اس کے عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی شأن شان، اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔